السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ولاگ میں ہم سورہ یونس کا تفصیلی تجزیہ کریں گے، جس میں ایمان، صبر اور اللہ کی رحمت کے خوبصورت اسباق موجود ہیں۔ خاص طور پر ہم حضرت یونس علیہ السلام کی ویل مچھلی کے پیٹ میں گزرے وقت اور ان کی مشہور دعا آیت کریمہ کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں اور اس پر ایمان رکھیں تو اللہ ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ تو آئیے صورت کا پس منظر، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اور اسباق کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم سورہ یونس کے پس منظر کی طرف۔ یہ صورت مکی ہے اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو واحد قوم تھی جس نے عذاب سے پہلے توبہ کر لی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ صورت ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو حق کا انکار میں مبتلا ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اور ویل مچھلی کی آزمائش۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجودہ عراق کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جس کو ہم نینوا کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ آپ کی دعوت کو جھٹلاتے رہے اور ایمان نہ لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کی امید نہ رہی تو آپ اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آزمائش آئی کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے، لیکن راستے میں طوفان آ گیا، لوگوں نے قرآن اندازی کی اور حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی آپ سمندر میں گرے، ایک بہت بڑی ویل مچھلی نے آپ کو اللہ کے حکم سے نگل لیا۔ ویل مچھلی کے پیٹ میں 3 دن حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیرے میں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور جلد بازی کی، چنانچہ انہوں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی اور ایک مشہور دعا آیت کریمہ بھی، جس کو کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں اس آیت کریمہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ویل مچھلی نے انہیں ایک کھلے میدان میں اگل دیا۔ اللہ نے انہیں دوبارہ نبوت کا کام پر لگا دیا اور جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو وہ سب ایمان لا چکے تھے۔ سورہ یونس کے اہم نکات اور اسباق۔ سب سے پہلا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے توحید، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا اور ہر کام کی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ ہی کائنات کا خالق اور حقیقی حاکم ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایمان اور توبہ، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی بخشش۔ تو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس کے قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے فائدہ پہنچایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا عذاب اس وقت رک جاتا ہے جب انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ تیسرا سبق ہمیں سیکھنے کو جو ملتا ہے وہ یہ ہے صبر اور اللہ پر بھروسہ، حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش۔ تو سورہ یونس آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اے نبی صبر کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ صبر اور استقامت کا بدلہ اللہ خود دیتے ہیں۔ تو آپ کے پیش خدمت کرتی ہوں میں ایک حدیث سورہ یونس سے متعلق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سب سے بہترین دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ترمذی شریف 3505۔ یہ دعا پڑھنے والا ہر مشکل سے نجات حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دعا اللہ کے حضور عاجزی اور معافی کی علامت ہے۔ سورہ یونس ہمیں ایمان، صبر اور اللہ کی رحمت کے بارے میں گہری بصیرت دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم صبر اور عاجزی کے ساتھ دعا کریں تو اللہ ہمیں ہر آزمائش سے نکال دیتا ہے۔ اگلے ولاگ میں ملتی ہوں آپ سے سورہ ہود
کا ذکر لے کر، جہاں ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اور پھر کس طرح تباہ ہوئی۔ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگ قرآن مجید کی روشنی سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔